علیکم ناظرین، سمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو بادشاہوں کو بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ ناظرین، آئین کے مطابق الیکشن اکتوبر یا نومبر میں باہر صورت ہونے چاہیے۔ پوری قوم اس وسوسوں کا شکار ہے، کوئی بھی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن واقعی اکتوبر یا نومبر 2023 میں ہو جائیں گے۔ آئین کا تقاضا ہے کہ وہ اسے 10 سے 15 اگست تک اس گورنمنٹ کو ختم کر کے نگران سیٹ اپ لایا جائے اور نگران حکومت اکتوبر یا نومبر 2023 میں الیکشن کروائے۔ یہ ان کی بنیادی اور آئینی ذمہ داری ہے، لیکن حکومت کے تیور بتا رہے ہیں کہ الیکشن 2023 میں ہوتے نظر نہیں آتے۔ حکومتی اراکین چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے 9 مئی کے واقعہ میں ملوث تقریباً 102 کے جو قریب لوگ ہیں، ان کو عدالت سے جزا اور سزا کا فیصلہ آ جائے، ان کو سزا ملے اور ان کے مقدمات ٹرائل ہوتے اور سزا ہوتے بظاہر نظر نہیں آتے۔ اور حکومت ویسے بھی چاہتی ہے کہ الیکشن کم از کم 1 سال ڈیلے ہوں۔ میڈیا کی خبروں کے مطابق آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف الیکشن چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں، تو پھر کون سی قوت ہے جو فوری الیکشن نہیں چاہتی؟ وہ کون سی قوت ہے جو الیکشن نہیں چاہتی؟ یا میاں برادران اور زرداری خاندان میڈیا میں حقائق کے برعکس بیان دیتے ہیں؟ 9 مئی کے واقعہ میں ملوث افراد کو اگر سزا ہوتی ہے تو الیکشن سے آؤٹ ہو جائیں گے، اس لیے ان کے مقدمات کے فیصلہ تک، ان کی جزا سزا کے فیصلہ تک الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے مبصرین، تجزیہ نگاروں اور سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والوں کو پہلے سے علم تھا کہ الیکشن کون سی پارٹی جیتے گی۔ اب آئندہ الیکشن میں بھی جو الیکشن ہوں گے، لوگوں کو پتہ ہے کہ کون سی حکومت بنے گی، کس پارٹی کی، کس انتخابی اتحاد کی حکومت آئے گی اور کون سی پارٹی الیکشن سے باہر ہوگی۔ وزیر اعظم کون ہوگا البتہ یہ کہنا بھی مشکل ہے۔ پی ٹی آئی کو کارنر کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں الیکشن لڑیں گے، ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ تو جواب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف ہی جاتا ہے، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے پچھلے دنوں کچھ بیانات دیے، پھر انہوں نے ان بیانات سے انحراف کیا اور ان بیانات کو واپس لے لیا۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا کہ شہباز شریف تو نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں۔ یہ بیان کسی عام آدمی کا نہیں، بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ کا بیان ہے۔ اس بیان میں ساری کہانی سامنے آ جاتی ہے کہ جو شہباز شریف کے ساتھ ہوگا وہ اگلی حکومت میں بھی ہوگا۔ اس بیان کی روشنی میں یہ کہانی چھپی ہوئی ہے کہ اگلے وزیر اعظم بھی شاید شہباز شریف ہی ہوں۔ نون لیگ کا ورکر تو یہ مائنڈ سیٹ بنائے بیٹھا ہے کہ میاں نواز شریف کا راستہ کھل گیا ہے، وہ پاکستان آئیں گے، ایئرپورٹ سے بڑے جلوس کی شکل میں انہیں لایا جائے گا اور وہ الیکشن لڑیں گے اور وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بہت بڑی رکاوٹ جو خود اس حکومت نے، نون لیگ نے کھڑی کی ہے، وہ کیسے ختم ہوگی؟ کہ اس حکومت نے جو ایکٹ پاس کیا ہے، ان کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا میاں نواز شریف کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کے خاتمہ کے لیے امینڈمنٹس کی ضرورت ہے۔ یہ درست ہے کہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے، لیکن حکومت ابھی آئینی اور قانونی جنگ میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہ مشورے کر رہے ہیں، وہ کلاس سے آئینی ماہرین سے صلاح مشورے کر رہے ہیں۔ ابھی یہ طے نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کب ختم ہوتی ہے، ابھی یہ طے نہیں کہ نگران حکومت کب بنے گی، ابھی یہ طے نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، یہ ابھی طے نہیں ہے کہ نواز شریف کا فیوچر کیا ہوگا، ابھی یہ طے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے، ابھی یہ طے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس پوزیشن میں الیکشن لڑے گی، ابھی یہ طے نہیں ہے کہ تحریک انصاف چھوڑ کر نئی سیاسی پارٹیوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ البتہ یہ طے ہے کہ الیکشن جب بھی ہو، حکومت کسی بھی پارٹی کی بنے، وزیر اعظم کوئی بھی ہو، ملک کے حالات یہی رہنے ہیں، عوام کی حالت یہی رہنی ہے۔
دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، حال وہی ہیں فقیروں کے، ہر بلاول ہے اس دیس کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ میر محمد امین، ایڈوکیٹ، سماج ٹی وی۔